اس وقت عجیب عالم تھا، عجیب و غریب کیفیت تھی. آسمان سے آپ کی شہادت پر آوازیں آتی تھی، مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود. سر اطہر کی جب بحرمتی کی گئی، ایک قلم ظاہر ہوا جس نے بڑا جلی انداز سے لکھا، یزیدیوں کون ہے یہ جس کے جسم پاک کی بحرمتی کو شرف سمجھ رہے ہو، جس کے قتل کو بہت بڑا تم کارنامہ سمجھ رہے ہو؟ یہ کون بندہ ہے؟ مسح النبی جبینہ. یہ غیب سے آواز تھی، اور یہ کہا کنہوں نے؟ جنوں نے پڑھا. جنوں نے پڑھا مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود. شمر کا جو تیر پیشانی پر لگا اور اس نے فخر کیا. جانتے ہو یہ کس پیشانی پر تیر لگا ہے؟ مسح النبی جبینہ. یہ وہ پیشانی ہے جس کو مصطفیٰ نے چوما تھا. مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود. اور یہ وہ ذات ہے جس کے چہرے میں نور کی بجلیاں چمک رہی ہیں، جس کے رخساروں پر نور کی بجلی کے چمکار ہیں. یہ کون ہے؟ فلہ بریق فی الخدود ابواہ من اولیاء قریش. جانتے ہو کہ جس کے قتل پر شہادت پر تم فخر کر رہے ہو یہ کون ہے؟ ابواہ من اولیاء قریش. قریش کے اعلی خاندان سے اس کے ماں باپ ہیں، عظیم ترین قریش خاندان، اس میں سے اس کا باپ اور اس کی ماں. ابواہ من اولیاء قریش جدہ خیر الجدود. اور اس کے نانے کا تو جواب ہی نہیں نا، اس کے نانے کا تو جواب ہی نہیں ہے. یہ عربی کے اشعار لوگوں نے پڑھے، یزیدیوں نے سنا، مگر خدا برا کرے تعصب کا، اناد کا، ضد کا، کہ وہ اسی خوشی میں ہے کہ ہم نے حسین کو شہید کر لیا ہے. ایک اور عربی کا شعر بھی وہاں نمودار ہوا جو لوگوں نے پڑھا. علی رہط علی رہط تقودہم المنایا الی متجبر فی ملک احدی. آگاہ ہو جاؤ ان مسافروں کو، ان غریب مسافروں کو، تقودہم المنایا، موت کہاں سے گھیر کر لے آئی. علی رہط تقودہم المنایا الی متجبر فی ملک احدی. ایک ظالم حکمران، بد کردار حکمران، اس کے ہاں موت کس طرح نہیں لے آئی ہے؟ کہاں سے موت نے چلایا لے آئی. شاید یہ بجے ہیں کہ ہم نے میدان مار لیا، مگر دراصل وہ قوم ذلیل ہو گئی. امام عالی مقام اور شہداء کو قتل کرنے والے وہ سارے خود ذلیل ہوئے. آج ان میں سے کوئی نام زندہ نہیں. نام زندہ ہے تو حسین پاک کا نام زندہ ہے، نام زندہ ہے تو آپ کے ساتھیوں کا زندہ ہے، نام زندہ ہے تو عباس کا زندہ ہے، نام زندہ ہے تو زین العابدین کا زندہ ہے. ان کا نام وہ سب لوگ مٹ کے ختم ہو گئے. الی رہط تقودہم المنایا. آگاہ ہو جاؤ ان کو موت لے آئی ہے. اب یہ بظاہر معاملت ہو گیا، مگر خدا برا کرے تعصب کا، ضد کا، صبر کی انتہا، صبر کا وقت. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ. جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم سارے اللہ کے لیے ہیں. یہ ساری صورتحال اہل بیت کرام کو پتہ چل رہا ہے. آل پاک جو خیموں میں ہیں، خوشیوں کے بعد
شادیانوں کے بجانے کے بعد پھر خیموں کی طرف حملہ ہوا ہے. خیموں پر حملہ ہے کہ خواتین کو رسیوں سے جکڑو، خیمے والے جو ہیں انہیں ہتھکڑیاں لگاؤ. پیارے اللہ، پیارے اللہ، یہ اسی محبوب کی آل پاک ہے جنہیں بدر کے اندر دشمن کو رسیوں سے باندھا گیا. حضور خیمہ میں ہیں، عباس کے کرہنے کی آواز آئی تو پوچھا جی کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی یہ رسی ذرا سخت باندھی گئی ہے. عباس کی رسی اسلامی فوج نے ہاتھ ذرا سختی سے باندھ دیے تھے، اس سے چیخ نکلی یا روئے. محبوب فرماتے ہیں کہ عباس کے بند ڈھیلے کر دو، اسے تکلیف ہو رہی ہے. اور فرمایا ایسا نہیں کہ صرف عباس کے بند ڈھیلے کرو، بات مشہور ہو جائے گی کہ یہ چچا تھا نا. نہیں، کیونکہ اسے رعایت ہے سارے قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دو. اس محبوب کی آل پاک پر سختی سے باندھا جا رہا ہے جس کی محبوب کی دل نے عباس اور عباس کے ساتھیوں کو سختی سے بند رہنا پسند ہی نہیں فرمایا تھا. اور یہ اس محبوب کی آل پاک پر مظالم ہیں یزیدیوں کے، جس محبوب پاک نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو نیزہ مار کر گرانے والا دشمنوں میں موجود ہے. فتح مکہ کے وقت حمل ضائع ہوا ہے، وصال ہوا ہے، سارے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کیا فیصلہ کیا ہوتا ہے ہمارے متعلق. مگر محبوب فرماتے اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سارے آزاد ہو، کوئی بات نہیں، جاؤ، جو تم نے کرنا تھا تم نے کیا، ہم اپنا کر رہے ہیں. وہ محبوب جو دشمنوں کو معاف کر دینے والے ہیں، جو گالیاں دینے والوں کو دعا دیتے ہیں، جو پتھر مارنے والوں کے لیے ہاتھ دعا کا اٹھا دیتے ہیں، کانٹے بچھانے والوں کے لیے دعا ہے، اس کی آل پاک آج قید و بند میں جکڑنا وہ اپنی انتہائی سعادت سمجھ رہے ہیں. محبوب اطہر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیموں کو جلانے کا بھی آپ نے سنا لیا. یہاں تو وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم، پانی کا نہ ملنا یہ بھی مصیبت تھی، کھانے کا نہ ہونا یہ بھی ایک مشکل تھی، پتھراؤ کا ہونا یہ بھی مصیبت ہے، تیروں کا برسنا یہ بھی مصیبت ہے، ساری مصیبتیں اکٹھی ہیں. قیس بن عروہ ایک شخص ہے، وہ اس دکھ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اتفاق سے میں بھی اسی راستہ کوفے جا رہا تھا، کربلا کے راستہ میں، اور آگے یہ صورت ہے. قروا کہتے ہیں کہ میں نے آپ خود دیکھا ایک خاتون، اس کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بھاگتی ہوئی کبھی خیموں میں جاتی ہیں کبھی باہر آتی ہیں، اور پھر وہ گئی ہیں باہر آئی ہیں تو انہوں نے ایک بچہ اپنی گودی میں اٹھایا، وہ زین العابدین تھے اور یہ سیدہ زینب تھی جن کی پریشانی کا یہ عالم تھا. یہی قروا کہتے ہیں کہ ایک اور بچی کے صدمہ مجھ سے نہ دیکھا گیا کہ ظالم کیا کر رہے ہیں. اس کے کپڑے کو آگ لگی تھی، میں نے کوشش کی کہ میں بجھاؤں، میں اس بیٹی بچی کے قریب گیا کہ میں اس آگ کو بجھاؤں. اس نے بڑی گرجدار آواز میں کہا خبردار، خبردار، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں.
ہاتھ نہ لگانا. تم کون ہو مجھے ہاتھ لگانے؟ میں تو میری خیر اس وقت بھی وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم. دین کا پاس ہے، غیر محرم کے ہاتھ کو پسند نہیں کیا جا رہا. آنکھ ہے مگر غیر محرم کا ہاتھ پسند نہیں ہے. رات پریشانیوں میں گزرتی ہے. صبح کو یہ قافلہ قیدیوں کا قافلہ، کیونکہ یزید کے ہاں لے جانا ہے کہ انہیں پیش کیا جائے ابن زیاد کے سامنے، اور وہ پھر یزید کے لے جائے اور انعام حاصل کریں. امام عالی مقام کا سر اطہر وہ قافلے کے آگے ہے اور اٹھایا ہوا ہے. غالباً سب سے اونچا سر پاک تھا. شاید اس میں حکمت ایسی ہو کہ وہ قافلے کو دیکھتے رہے ہوں کہ آ تو رہا ہے میرا قافلہ، قافلے کی نگرانی ہو. گزرے ہیں ایک حافظ صاحب، وہ پڑھ رہے تھے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، قرآن مقدس بیان کرتا ہے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ہمارے نشانات میں سے بڑا عجیب نشان ہے. تو سید الشہداء کے سر اطہر نے نیزے پر ہی اس کا جواب دیا. نیزے پر اس آیت جو حافظ نے قاری نے پڑھی اس کا جواب سید الشہداء کا سر اطہر دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی. فرمایا تو یہ پڑھ رہا ہے قرآن مقدس نے بیان کیا، مگر اعجب من اصحاب الکہف، اصحاب کہف کے واقعہ سے عجیب ترین واقعہ، عجیب ترین واقعہ. اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی، میرا شہید کیا جانا ہے اور پھر میرے سر کو اٹھایا جانا ہے. یہ اس سے بھی عظیم ہے. یہ قافلہ بڑھتا گیا ہے. اللہ کی رضینا برضا اللہ، ہم نے اللہ کی رضا کو مانا ہے، اس کے فیصلے پر راضی ہیں. اور یہ وہ بیٹیاں ہیں، خاتون جنت کی بیٹیاں ہیں، علی ابن ابی طالب کی صاحبزادیاں ہیں، حسین پاک کی آل پاک ہے، مصطفیٰ کے نواسے ہیں، جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں. ابن زیاد اس قافلے کو لے جا کر یزید کے سامنے پیش کر کے انعامات لینا چاہتا ہے. یہ قرہ بن قیس کی ایک بات اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا آواز ایک خاتون کی، اس آگ کے شعلوں میں آواز آ رہی تھی. اس نے منہ کیا تھا مدینہ منورہ کی طرف اور کہا آپ پر کروڑوں سلام ہوں. حضور سے عرض کر رہی ہیں حضور آپ پر کروڑوں سلام. حسین کا مقتول و نسل کا قطعی، تیرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ تیری نسل منقطع ہو جائے. اور اس آواز میں اتنی درد تھی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوپہر کے وقت اسی دن خواب میں محبوب کو دیکھا، سرکار کی زیارت ہوئی. اور ام سلمہ، یہ ترمذی شریف کے ام سلمہ بھی فرماتی ہیں مجھے بھی حضور کی زیارت ہوئی، عبداللہ بن عباس کو بھی حضور کی زیارت ہوئی. اس دن جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرہ اطہر پر گرد و غبار کے آثار ہیں اور پریشان ہیں. ام سلمہ عرض کرتی ہیں حضور پریشانی ہے، چہرے پر گرد و غبار ہے، کیا معاملہ ہے؟ عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں حضور یہ پریشانی کاہے کی ہے؟
تو حضور فرماتے ہیں شہید تو علی قتل الحسین، میں حسین کی قتل گاہ میں گیا تھا. اور ایک ہاتھ میں شیشی ہے، اس میں خون ہے. عرض کی جی حضور یہ کیا ہے؟ پھر میں یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. اور اب اندازہ کریں کہ اس واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پریشانی ہوئی ہے. کیا آپ پریشان ہیں؟ گرد و غبار نمایاں ہے. فرماتے ہیں شہید تو علی قتل حسین، میں حسین کے شہادت گاہ قتل گاہ پر گیا تھا. قافلہ چل رہا ہے. حران ایک مقام ہے، وادی حران، کربلا سے گزرتے کوفے کو جاتے ہوئے وہاں پر یہ قافلہ ٹھہرا ہے. وہاں اس عبادت یہودیوں کے گرجے عبادت خانے میں یحییٰ نام یہودی تھا. اسے بھی پتا چلا کہ واقعہ کا تو پتا چل گیا کہ یہ صورت ہوئی ہے، اتنے ہزار آدمیوں نے حضور کی آل کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. وہ دیکھ رہا تھا. اس نے امام عالی مقام کے سر اثر کو دیکھا اور واقعہ سنا سارا. تو اس دکھ سے وہ یہودی بڑا رویا کہ ان کی امت نے نبی کی آل پر، نبی کی امت نے نبی کی آل پر یہ مظالم اٹھائے ہیں. اور اس نے حسین پاک کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھا، امام عالی مقام کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھا تو چہرہ اثر کو دیکھتے ہوئے اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا تھا. دین کا، یعنی یہ واقعہ بھی دین کی خدمت ہے. یہ کوئی واقعہ نہیں، دین کا کام ہے، دین کے لیے ہے. شہادت کے بعد بھی دین کی آبیاری ہے. یہ یحییٰ جو یہودی تھا یہ مسلمان ہوا. آگے جب نکلے حران سے آگے اور کوفہ کے درمیان تو ایک اور بوڑھی کا واقعہ آتا ہے. وہ بوڑھی اماں، اس نے دیکھا کہ حضور کی آل پا بجولا ہے، گرفتار ہے اور وہ گزر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے اس قافلے کا جو قافلے کی سردار ہے اس کی ملاقات کراؤ. یزید کے فوجیوں نے کہہ دیا. حضرت زینب کی طرف اشارہ کیا کہ منہ ہے ان کی بڑی. تو اس بوڑھی نے کچھ کھانا دیا اور بڑا روئی، بہت دکھ کے ساتھ روئی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرماتی ہیں کہ اماں اس دور میں، اس پریشانی میں جب ہماری یہ حالت تم دیکھ رہی ہو اور ہمیں ہمارے ماننے والوں کی طرف سے یہ سلوک ہو رہا ہے، جو میرے نانا کی امتی کہلواتے ہیں ان کا یہ سلوک ہے. تو اس نے اماں سے پوچھا کہ اماں تو کیسے آئی، کیا دکھ ہے، کیا معاملہ؟ تو اس نے کہا میں بوڑھی تھی کہ مجھے یاد ہے ایک واقعہ. میں کسی دور میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی خادمہ تھی. میں خادمہ تھی، جاروب کشی کرتی تھی. میں سیدہ فاطمہ الزہرا، اسے پتہ نہیں تھا کہ حضرت زینب سے بات کریں یہ کون ہے. تو حضور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اماں تجھے اس وقت کی کوئی بات یاد ہے جب تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی نوکری کرتی تھی، خدمت کرتی تھی؟ اس وقت کی تجھے کوئی بات یاد ہے، کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی تیرے ذہن میں ہے؟ تو وہ اماں کہتی ہاں بیٹی مجھے یاد ہے.
اس وقت ایک چھوٹی سی ننھی بچی ان کی تھی، میں اسے بھی کھلاتی تھی اور اس سے پیار کرتی تھی، وہ مجھ سے پیار رکھتی تھی۔ حضور سیدہ فرماتی کہ اماں اس بچی کا نام یاد ہے تجھے؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹی، اس کا نام زینب تھا۔ بس اس کا نام زینب تھا۔ تو سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے اور بے ساختہ فرماتی اماں وہ زینب میں ہی مظلوم ہوں، وہ میں ہی ہوں، میرا نام زینب ہے، جس کا تم ذکر کر رہی ہو وہ میرا ہی نام زینب ہے۔ اس بی بی نے کچھ کھانے کی چیزیں، روٹیاں پیش کی، ٹکڑے اور سامان، اور بڑی درد کے ساتھ، دکھ کے ساتھ سیدہ زینب سے یہ اماں کہتی ہیں کہ بیوی جی میں وہی بوڑھی ہوں جو آپ کی نوکری کرتی رہی تھی، سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں خدمت کرتی تھی، آپ کو کھلاتی تھی۔ میری زندگی کا پتہ نہیں کب ہے میں نے آپ کو دیکھ لیا، زیارت کر لی خاندان کی، خدا کے لیے میری درخواست ہے، اس عمر کے اس پیٹے میں ہوں، موت کے قریب ہوں، اور میں سعادت سمجھتی ہوں کہ آپ کی مجھے زیارت ہوگی۔ میں نے سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹی کو دیکھ لیا اور جس کو بچپن میں کھلایا کرتی تھی، جب قیامت کا دن آئے تو آپ اپنے نانا پاک سے میری مغفرت کی سفارش تو کر دیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ بیوی ہے جو بچپن میں ہمیں کھلایا کرتی تھی، کام کیا کرتی تھی۔ یہ سارے دکھ تھے۔ نماز کے وقت پر سیدہ زین نماز کے وقت پر جو بندھے ہوئے ہاتھ ہیں وہ رکاوٹ ہیں، تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا بندھے ہوئے ہاتھوں کا، تو ابن زیاد نے کہا کہ مجھ سے تم کہہ دیتے، میں اگر تم نے نماز پڑھنی تھی تو مجھ سے کہتے، کافر نے نماز پڑھنی تو میں نرم کر دیتا، زینب مجھ سے کہہ دیتی تو میں کھول دیتا۔ حضور سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ ظالم، تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں آل مصطفیٰ سے ہوں؟ تو نہیں جانتا تھا کہ میں حسین کی بیٹی ہوں، فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، حسین کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، ان کی بیٹی ہوں؟ اب تیری ہمیں ضرورت نہیں، محتاجی نہیں ہے تیری، ہم اللہ کے حضور جیسے ہے نماز ادا کریں گے جس حالت میں۔ پھر نماز کی سارے سفر میں جو ملتے ہیں واقعات، اتنے دکھوں میں نماز کی قضا نہیں ہے۔ پانی ملا ہے تو پڑی ہے، نہیں ملا تو پڑی ہے، تیمم ہوا ہے تو پڑی ہے، تیمم نہیں ہو سکا تو پڑی ہے۔ یعنی رب ذوالجلال کے ساتھ یہ سارے واقعہ کربلا کا سفر کا یہ بتاتا ہے کہ دین کے لیے یہ کام ہوا تھا اور دین کی ہی آبیاری کی ہے، اور آج یہ سارے واقعات کربلا شریف کے مجھے اور آپ کو نماز کی ترغیب دلاتے ہیں، صبر کا درس دیتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا سبق دیتے ہیں، دشمن کے مقابلے میں حق کہنے کا سبق دیتے ہیں، استقامت کا سبق دیتے ہیں کہ معاملات جو بھی ہو جائے، جب دین کی باری آ جائے تو ڈٹ جاؤ، جان رہتی ہے رہ، نہیں رہتی تو جائے، اگر جان جاتی ہے تو دین پر جائے۔ یہ سارا سبق ہے اسلام کا۔ خدا ذوالجلال اب ابن زیاد کے ہاں اور یزید کی ساری باتیں پھر یاد رہ گیا تو اگلا واقعہ پھر اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدمی بخشے اور شہدائے کربلا کی عظمتوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ دعا کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الہ العالمین۔ جتنے جمعوں میں سید الشہداء کا ذکر ہوا، اے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما،
اے خلاق کائنات، شہدائے کربلا کا صدقہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، شہدائے کربلا کا صدقہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیاں سکون میں بدل دے، جرموں کو کرم میں بدل دے، خطاؤں کو عطا میں بدل دے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے۔ اے رب ذوالجلال، عالم اسلام کی مدد فرما، ملت اسلامیہ پر رحم فرما، بوسنیا، چیچنیا، صومالیہ، فلسطین، کشمیر، عراق، افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی سید الشہداء کا واسطہ مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ۔